السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم پڑھیں گے چیپٹر نمبر 16 کو ہم سٹارٹ کریں گے جو کہ ہائیڈرو کاربنس کے بارے میں ہے۔ پریویس ویڈیو میں ہم نے ہائیڈرو کاربنس کی تھوڑی سی انٹروڈکشن کی تھی۔ ہم نے اس ڈیفائن کیا تھا کہ ان کو ہم نے دو کیٹیگریز میں، براڈ کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے، ایلیفیٹک ہائیڈرو کاربن، ایرومیٹک ہائیڈرو کاربن۔ تو اس چیپٹر میں ہم ایلیفیٹک اور ایرومیٹک ہائیڈرو کاربن دونوں پڑھیں گے۔ ایلیفیٹک ہائیڈرو کاربن میں ہم سٹارٹ لیں گے الکینز سے۔ الکینز ہمارے پاس ایلیفیٹک ہائیڈرو کاربن ہے اینڈ دس از سیچوریٹڈ ہائیڈرو کاربنس۔ تو باقاعدہ سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آپ ان ویڈیو کو اپنے فرینڈس اور ریلیٹیوز کے ساتھ شیئر کریں کہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائے اور اپنے کورس کو ایزیلی جو ہے وہ کور کریں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو سے فائدہ اٹھائیں۔ سو alkanes, these are saturated hydrocarbon. Why they are called saturated? Because there is no addition reaction occur. Now the question is why they do not undergo addition reaction? کیونکہ کاربن نے یہاں پہ 4 بانڈ بنائے ہوئے ہیں اور کاربن کی ویلنسی 4 ہے، اور all the bonds are single bonds. So that is why they do not undergo addition reaction. ان کا جنرل فارمولا ہمارے پاس کیا ہے؟ CnH2n plus 2. This is the general formula for all alkanes, where n represent the number of carbon. So if we put, for example, if n is equal to 1, تو ہمارے پاس Cn, this will be 1 into H, 2 into 1 plus 2. ہمارے پاس آ جائے گا CH4, that is the first member, and so on. If n is equal to 2, that will be C2H6 and so on. Remember, الکین ہمارے پاس کیا ہے؟ These are non-polar hydrocarbon. These are non-polar hydrocarbons. Why they are non-polar? Because they contain carbon hydrogen bond. اور ان کی الیکٹرو نیگیٹیوٹی ڈفرینس وہ کمپیریٹیولی سیم ہے، تو ان کے بانڈز جو ہے وہ نان پولر ہے۔ دیٹ از وائی الکینز دے آر نان ریئیکٹیو. They are non-reactive. Why they are non-reactive? Because for reactivity, remember, this is so important beta. For reactivity, کون سے مالیکیول ریئیکٹیو ہو گئے؟ وی نیڈ 2 things. ہمیں 2 چیزیں چاہیے فار ریئیکٹیوٹی. 1, it must be unsaturated. Unsaturation. کون سا مالیکیول ریئیکٹیو ہوگا؟ جس میں انسیچوریشن ہوں گی، اور دوسرا جس میں پولرٹی ہوں گی. پولرٹی ہے دیٹ ول بی اٹیک بائی الیکٹروفائل اینڈ نیوکلیوفائل، ہم آگے جا کے پڑھیں گے. تو اس میں نہ انسیچوریشن ہے اور نہ پولرٹی ہے. دیٹ از وائی دے آر ان ریئیکٹیو ہائیڈرو کاربن. اینڈ بیکاز آف دس ان ریئیکٹیوٹی، ڈیو ٹو دیئر ان ریئیکٹیوٹی، ڈیو ٹو نان ریئیکٹیو نیچر، they are called paraffins. الکینز کو ہم پیرافینز بولتے ہیں. پیرافینز کا مطلب کیا ہے بیٹا؟ پیرافینز کا مطلب ہے little affinity, little affinity or reactivity. Little affinity or reactivity because they are non-reactive. Remember, ان میں ہمارے ساتھ کچھ ریئیکشن ہوتے ہیں. Combustion is one of the most important reaction of hydrocarbon. اور ان میں ہمارے پاس ہوتی ہے substitution reaction بھی ہمارے پاس ان میں ہوتی ہے. substitution reaction, non-polar free radical substitution reaction الکین میں ہوتی ہے. آگے جا کے ہم پڑھیں گے. So بیٹا now come to the nomenclature of alkanes. alkanes کو ہم نیم کیسے دیں گے؟ So nomenclature. بیٹا what is mean by nomenclature? nomenclature کا مطلب ہے the system of giving name
the system of giving names to compounds is called nomenclature. The system of giving names to compound is called nomenclature. There are two systems. ایک ہمارے پاس ہے the first system, this is called common system. The first system, that is common system. In common system ہم نام کس بیس پہ دیتے ہیں؟ تو آپ لوگ بیٹا یاد رکھیں, in common system the names are on the base of, کس بیس پہ ہم نام دیتے ہیں؟ تو فرسٹ نمبر on the base of their origin, جہاں سے derived ہو اس بیس پہ, اوریجن کی بیس پہ نام دیتے ہیں. یا on the base of the name of scientist, جس سائنٹسٹ نے ڈسکور کیا کوئی کمپاؤنڈ تو اس کی نام کی بیس پہ جو ہے اس کو نام دیا جاتا ہے. یا ان کامن سسٹم کو ہم ٹریویل سسٹم بھی بولتے ہیں. یا ڈیو ٹو سم پراپرٹیز, کچھ پراپرٹیز کی بیس پہ ہم نیم دیتے ہیں کامن سسٹم میں. فار ایگزامپل, آپ لوگ ایگزامپل کو دیکھیے. فار ایگزامپل, ان دا پاسٹ فارمک ایسڈ ہم آگے جا کے پڑھیں گے, ڈیریویٹیو آف ہائیڈرو کاربن ہے, یہ کاربوکسیلک ایسڈ کا فرسٹ ممبر ہے. بیٹا فارمک ایسڈ کو یہ فارمک ایسڈ کا ورڈ کیوں دیا گیا؟ بیکاز دس واز ڈیرائیوڈ فرام لیٹن ورڈ فارمیکا سے ڈیرائیوڈ ہے, لیٹن فارمیکا. اور فارمیکا کا مطلب کیا ہے؟ اینٹس. اب اینٹس کیوں فارمیکا؟ بیکاز دس واز obtained from red ants. یہ ہمارے پاس اینٹس جو ہوتے ہیں ریڈ اینٹس, ان سے ڈیرائیو کرتے ہیں. اینٹس کے وینوم میں ہوتا ہے. ریممبر دس از present in the venom of ants. بیٹا وینوم جانتے ہیں جہاں پہ زہر ہوتا ہے, جس طرح اسنیک وینوم, اس طرح اینٹس کا وینوم ہے, ڈیفینس سسٹم ہے یہ اس کا. فارمک ایسڈ جب آپ کی باڈی پہ آتی ہے, آپ کے اسکن پہ آتی ہے, تو یہ ہارش کاز کرتی ہے. تو جب 20 اینٹس آپ کو کاٹتے ہیں تو یہ آپ کے باڈی پہ فارمک ایسڈ کا اسپرے کرتے ہیں, اس وجہ سے آپ کو اریٹیشن کاز ہوتی ہے. سو دس واز کالڈ فارمک ایسڈ ڈیو ٹو اٹس اوریجن, جہاں سے اوبٹین ہوا ہے. سملرلی ایسیٹک ایسڈ, this was obtained from the Greek word acetum, vinegar. یہ سرکہ جو ہم یوز کرتے ہیں, سرکہ وینیگر, اس سے obtain ہوا ہے, اور وینیگر کو گریک میں ایسیٹم بولتے ہیں. That is why this is called acetic acid. So in common system, the names are on the base of their origin, are the name of the scientist, are the properties they are showing. الکینس کو ہم کیسے نام دیں گے کامن سسٹم میں؟ بیٹا کامن سسٹم میں الکینس کے نام آپ لوگوں نے یاد رکھنے ہیں. The first member was called methane, CH4. The second member was called ethane, C2H6. The third member, that is called propane, C3H8. While the fourth member is called butane, that is C4H10. While the next member, that اس سے آگے جو ممبر ہے اس کے ساتھ ہم نے پریفکس, گریک پریفکس یا گریک نمبر ایڈ کرنے ہیں. جس طرح کہ 5 کاربن اگر ہو, یہاں تک 4 کاربن ہے, اگر 5 کاربن ہو C5H12, اگر 5 کاربن ہو تو گریک میں 5 کے لیے پینٹا یوز کرتے ہیں. سو دس ول بی پینٹین.
पेंटेन। अगर 6 कार्बन है हेक्सेन, 7 है हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन एंड सो ऑन आपके बुक में बेटा दिए गए हैं। सो 10 तक आप लोगों ने याद रखने हैं क्योंकि नॉमेनक्लेचर में वही ज़्यादातर यूज़ होते हैं। दूसरी बात, इन केस ऑफ कॉमन सिस्टम बेटा आप लोगों ने याद रखनी है, हमारे साथ अल्केन तीन फॉर्म में होते हैं या स्ट्रेट फॉर्म में होते हैं। देखें CH3, CH2, CH2, CH2 एंड CH3 हमारे पास क्या है? दिस इज पेंटेन। वाई? बिकॉज 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन अल्केन है। सो दिस इज पेंटेन। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम एन पेंटेन का नाम बोलेंगे, एन पेंटेन। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स के लिए हम एन यूज़ करते हैं नॉर्मल। वाइल दूसरा, अगर इसमें ब्रांच आ जाए, जिस तरह के आप देखें here occur a branch, एक कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ब्रांच आया तो इसको हम क्या बोलेंगे? आइसोपेंटेन। और अगर दूसरी हमारे साथ क्या होती है, अगर 2 ब्रांच सेम कार्बन पे आ जाए लेकिन सेकंड लास्ट कार्बन पे, जिस तरह की आप देखें CH3 C, CH3 CH3 एंड CH3 राउंडेड मॉलिक्यूल, मतलब एक कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप आ जाए सेकंड लास्ट कार्बन पे, तो इसको हम क्या बोलते हैं? न्यू पेंटेन। बेटा पेंटेन क्यों? बिकॉज 5 कार्बन है, आप लोग काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 कार्बन, सो पेंटेन। एंड न्यू बिकॉज ऑफ इट्स राउंडेड स्ट्रक्चर, the carbon having 2 group and the same carbon. So this is the common system for alkanes. अब देखो बेटा आयुफेक सिस्टम की तरफ आ जाए। वाई आयुफेक सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस? बिकॉज द कॉमन सिस्टम फेल्ड इन नेमिंग कम्प्लेक्स अल्केन्स। पुराने ज़माने में तो कुछ अल्केन्स डिस्कवर हुए थे तो उसको कॉमन नेम्स जो दिए गए थे, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर द कॉमन नेम ऑफ ऑल अल्केन बिकॉज हज़ारों लाखों अल्केन्स अब डिस्कवर हुए हैं। तो इसलिए आयुफेक सिस्टम आया, और आयुफेक सिस्टम में बेटा आप किसी भी अल्केन को ईज़िली नाम दे सकते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल को आप ईज़िली नाम दे सकते हैं बाय मेमोराइजिंग द रूल्स। इसमें हमारे पास कुछ रूल्स है। सो दिस इज़ आयुफेक सिस्टम। आयुफेक सिस्टम नॉमेनक्लेचर में हमारे पास 2 सिस्टम है, कॉमन सिस्टम और आयुफेक सिस्टम। आयुफेक सिस्टम इन 1957, आयुफेक का मतलब क्या है बेटा? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ पेवर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। उन्होंने दे develop rules for naming alkanes, not only alkanes, all organic compounds, लेकिन चूंकि हम अल्केन्स की बात कर रहे हैं इसलिए मैंने अल्केन लिखा। सो रूल्स क्या है बेटा? फर्स्ट रूल को आप लोग देखें, रूल्स फॉर नेमिंग द अल्केन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, आपको ई टाइम सिक्यूज़ भी इसमें आते हैं, मैं आपको ट्रिक्स सिखाऊंगा इसमें क्या होता है। सो बेटा रूल नंबर फर्स्ट जो हमारे पास है हेयर, रूल नंबर फर्स्ट क्या है? अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर फर्स्ट, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन। सेलेक्ट longest continuous chain that act as parent name। अभी आपको समझ आएगी, एग्जाम्पल से आप लोग को समझ आ जाएगी। हमने जो लॉन्गेस्ट चेन है उसको सेलेक्ट करना है और उसमें जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे वो पेरेंट नाम होगा। फॉर एग्जांपल आप लोग यहाँ पे देखें, लेट्स सपोज आई एम टेकिंग द सिंपल एग्जांपल, आप लोग देखें बेटा, दिस इज़ द लॉन्गेस्ट चेन। अब इस चेन में कितने कार्बन है? 1 2 3 4 कार्बन अल्केन्स को हम क्या बोलते हैं? ब्यूटेन। सो द पेरेंट नेम ओवर हियर विल बी ब्यूटेन।
دا فرسٹ رول سلیکشن آف لانگیسٹ چین. جتنا بھی بڑا مالیکیول ہو آپ نے لانگیسٹ کنٹینیوس چین کو سلیکٹ کرنا ہے. سیکنڈ رول ہمارے پاس کیا ہے؟ وین یو سلیکٹ دا لانگیسٹ چین، وین یو سلیکٹ دا لانگیسٹ چین، رول نمبر سیکنڈ کیا ہے؟ رول نمبر سیکنڈ یہ ہے کہ اب آپ نے اس کو نمبرنگ کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ اسٹارٹ نمبرنگ، اسٹارٹ نمبرنگ دا چین. جو آپ نے لانگیسٹ چین سلیکٹ کیا ہے نا، اس کی نمبرنگ اسٹارٹ کرنی ہے. اسٹارٹ نمبرنگ دا چین فرام ڈیٹ سائڈ، فرام ڈیٹ سائڈ ٹو give list number to the carbon having substituent. مطلب کیا ہوا بیٹا؟ میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، آپ لوگ دیکھتے جائیں. لیٹس سپوز ہمارے ساتھ یہ مالیکیول ہے، لیٹس سپوز آپ دیکھیے. سو دس از دا لانگیسٹ چین بیٹا، آپ لوگ دیکھیں دس از دا لانگیسٹ چین. یہ ہمارے ساتھ لانگیسٹ چین ہوا. This is the longest chain. Longest chain contain 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbons. So this is longest chain is pentane. So ہمارا جو longest chain ہے that is pentane. اب رول کیا ہے کہ اس کو ہم نے نمبرنگ کرنی ہے. According to the rule ہمارے ساتھ دو سائڈ ہے. اس سائڈ سے نمبرنگ سٹارٹ کرو، دیکھو یہ چین ہے نا، اس سائڈ سے سٹارٹ کرو کہ اس سائڈ سے سٹارٹ کرو. تو ہم نے رولز کو فالو کرنا ہے. رولز ہمیں بتاتی ہے کہ سٹارٹ numbering from date side to give list number to the carbon having substituent. بیٹا یہ چیز remember what is substituent. جو چیز آپ کے چین میں نہیں آ رہا ہے that is substituent. The species that is not the part of your chain, the part آپ یور چین. یور چین کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے جو لانگیسٹ چین سلیکٹ کیا ہے اس کا حصہ نہیں. دیکھو دس از دا لانگیسٹ چین اور یہ اس کا حصہ نہیں ہے. دس از کالڈ سبسٹیٹوینٹ. سو اکارڈنگ ٹو دا رول ہم اس سائڈ سے نمبرنگ سٹارٹ کریں گے کیونکہ اس سائڈ سے 1 2 کم نمبر مل رہا ہے. اگر ہم اس سائڈ سے سٹارٹ کریں 1 2 3 4 اس کاربن جس پہ سبسٹیٹوینٹ ہے 4 آ رہا ہے. سو رولز کے مطابق دس ول بی اسٹارٹ فرام ہیئر 1 2 3 4 اینڈ دس از 5. سو دس از دا سیکنڈ رول، اسٹارٹ نمبرنگ دا چین. نو دا تھرڈ رول ہمارے پاس کیا ہے؟ رول نمبر تھرڈ. رول نمبر تھرڈ ہمارے پاس یہ ہے کہ اب ہم نے سبسٹیٹوینٹ کو نام دینا ہے. نیم دا سبسٹیٹوینٹ along with the position of the carbon. سبسٹیٹوینٹ کو نام دینا ہے اور اس کی پوزیشن بھی ریپرزینٹ کرنی ہے جس کاربن پہ ہی اٹیچ ہوتا ہے. سو نیم دا سبسٹیٹوینٹ along with the position of the carbon. جس کاربن پہ یہ اٹیچ ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کا پوزیشن شو کرنا ہے. تو اسی کو آپ دیکھیں، اس کا نام ہم کیسے لکھیں گے؟ سبسٹیٹوینٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ میتائل گروپ ہے CH3. میتین ہے نا 1 کاربن، ایک ہائیڈروجن نکلا ہے. سو دس از کالڈ میتائل. سو دس از 2 میتائل. سبسٹیٹوینٹ کون سی پوزیشن پہ ہے؟ پوزیشن نمبر 2 پہ ہے. سو دس ول بی 2 میتائل اور پیرنٹ نام کیا ہوگا؟ کتنے کاربن ہے؟ 5. سو دس ول بی پینٹین. 2 میتائل پینٹین. 2 میتائل پینٹین. سو رول نمبر 3 کیا ہے؟ پہلے ہم نے سبسٹیٹوینٹ کا نام لکھنا ہے اور سبسٹیٹوینٹ کی پوزیشن بھی ہم نے شو کرنی ہے بائی دا کاربن carrying it. This is rule number 3. ہمارے پاس رول نمبر 4 کیا ہے؟ سو رول نمبر 4 ہمارے پاس بیٹا ہے we have to follow all these rules
while naming the alkanes. So آپ لوگ دیکھیے بیٹا، آپ لوگ ذرا توجہ فرمائیے کہ رول نمبر 4 ہمارے پاس کیا ہے. رول نمبر 4 ہے if we have more than one substituent. تو پھر ہم کیا کریں گے؟ رول نمبر 4 کیا ہے؟ if we have more than one substituent then name alphabetical order. If more than one substituent then name alphabetically. اس کا مطلب کیا ہے؟ ابھی آپ کو سمجھ آ جائے گی. فار ایگزامپل ہمارے پاس یہ ایگزامپل ہے CH3 CH CH3 C2H5 and CH2 and CH3. اس کو بیٹا آپ لوگ دیکھیں، ہمارے پاس لانگسٹ چین کون سا ہے؟ دس از دا لانگسٹ چین ہے. دس از دا لانگسٹ چین پہلے آپ لوگوں نے سلیکٹ کرنی ہے. ریممبر دس از دا لانگسٹ چین. اب ہم نے نمبرنگ کرنی ہے، تو نمبرنگ کہاں سے سٹارٹ کرنی ہے؟ رول نمبر 2 کے مطابق اس سائٹ سے کہ جس سائٹ سے سبسٹیٹوئنٹ کو کم نمبر مل رہا ہے. 2 سبسٹیٹوئنٹ ہے، فرام دس سائڈ 1 2 سبسٹیٹوئنٹ کو 2 مل رہا ہے، فرام دس سائڈ 1 2 3 سبسٹیٹوئنٹ کو 3 مل رہا ہے. سو دس ول بی 1 فرام دس سائڈ، دس ول بی 1 1 2 3 4 5. اب سبسٹیٹوئنٹ کا نام ہم نے اس کی پوزیشن کے ساتھ لکھنا ہے. تو آپ لوگ دیکھیں بیٹا، ہمارے ساتھ 2 سبسٹیٹوئنٹس ہیں. نو دا کویسچن از وچ سبسٹیٹوئنٹ از ٹو رائٹ فرسٹ اکارڈنگ ٹو دا رول الفابیٹیکل آرڈر. بیٹا یہ C2H5 ہے، ایتھین ہے، 2 کاربن الکین از کالڈ ایتھین، اور یہ ہے میتھین، ایتھائل، اور یہ ہے میتھائل. دیٹ اسٹارٹ فرام E and it start from M. So الفابیٹ میں E پہلے آتا ہے نا، اس لیے میں اس کا نام پہلے ہے 3 ایتھائل 4 اینڈ سوری میتھائل کون سی پوزیشن پہ ہے؟ 2 پہ ہے. سو 2 میتھائل اور کتنی کاربن ہے؟ 5. سو دس از پینٹین. سو دس از دا نیم آف دس مالیکیول 3 ethyl. Why ethyl first? Because it start from E while this start from M. الفابیٹ میں E پہلے آتا ہے، اس لیے ہم پہلے اس سبسٹیٹوئنٹ کا نام لکھیں گے. So this was the rule number 4. رول نمبر 5 کیا ہے ہمارے پاس؟ رول نمبر 5 ہمارے ساتھ ہے if both the substituent are same. اگر ہمارے پاس زیادہ سبسٹیٹوئنٹ ہو اور اگر سیم ہو. If substituents are same, تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے ان کو ریپیٹ نہیں کرنا ہے. ہم نے اس کے لیے ڈائی ٹرائی جتنی بھی ہو، ڈائی فار 2 ہم نے پریفکس یوز کرنے ہے. پریفکس دیٹ از ڈائی فار 2 اگر 2 ہو، ٹرائی فار 3 اینڈ سو آن. جتنے سبسٹیٹوئنٹ ہو اس کے لیے ہم نے پریفکس یوز کرنے ہیں، ڈائی ٹرائی ٹیٹرا پینٹا ہیگزا اینڈ سو آن. فار ایگزامپل if we have this molecule آپ لوگ دیکھتے جائیں. if we have this molecule, so first آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے لانگسٹ چین کو سلیکٹ کرنا ہے. یو ہیو ٹو سلیکٹ دا لانگسٹ چین. تو بیٹا ہمارے پاس یہ لانگسٹ چین ہے، اسٹریٹ چین اوور ہیئر از دا لانگسٹ چین. یہ لانگسٹ چین ہے. اب ہم نے نمبرنگ سٹارٹ کرنی ہے. کہاں سے کرنی ہے؟ فرام دس سائڈ 1 2 اینڈ فرام دیٹ سائڈ 1 2. فرام بوتھ سائڈ دا سبسٹیٹوئنٹس آر گیونگ پوزیشن نمبر 2. لیکن اس کے بعد بیٹا آپ لوگوں نے سیکنڈ سبسٹیٹوئنٹس کو بھی دیکھنا ہے. ریممبر اگر اس سائڈ سے میں نمبرنگ کروں 1 2
3, सेकंड सब्सटीट्यूएंट को 3 मिल रहा है। अगर उस साइड से 1 2 3 4, सेकंड को 4 मिल रहा है जो कि ज़्यादा है। रिमेंबर फर्स्ट हमने फर्स्ट सब्सटीट्यूएंट्स का ख्याल रखना होता है, उसके बाद सेकंड का भी ख्याल रखना होता है। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड है 1 2 3 4 5 6। बेटा इस बात की समझ आ गई। अगर मैं इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करूँ, देखो 1 2 3 4, सेकंड सब्सटीट्यूएंट को 4 मिल रहा है और इस साइड से 3 मिल रहा है, तो इसलिए मैं इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करूँगा। फर्स्ट सब्सटीट्यूएंट को दोनों साइड से सेम नंबर मिल रहा है, लेकिन हमने फिर सेकंड का भी ख्याल रखना होता है। सो अब देखें ऑल द सब्सटीट्यूएंट, हाउ मेनी सब्सटीट्यूएंट्स आर हेयर? 3 1 2 3 सब्सटीट्यूएंट्स है, तीनों सेम है। क्या है? मीथाइल ग्रुप है। पोजीशन को आप लोगों ने शो करना। एक पोजीशन नंबर 2 पे है, देखें, एक पोजीशन नंबर 3 पे है, देखें, और एक पोजीशन नंबर 5 पे है। सो दिस इज़ 5। और क्या है? ट्राई मीथाइल, ट्राई फॉर 3, ट्राई मीथाइल, ट्राई मीथाइल। और कितने कार्बन है? 6। सो दिस विल बी हेक्सेन। पेरेंट नेम क्या होगा? हेक्सेन। रिमेंबर बेटा मैं आप लोगों को समझाऊं, छोटी छोटी गलतियां आप लोगों को ईटा में आप लोगों के काउंट होते हैं। रिमेंबर ये जो हमारे पास नंबर्स होते हैं, नंबर्स को सेपरेट करने के लिए बेटा आप लोगों ने कामा यूज़ करने हैं। देखिए मैंने यहाँ पे कामा लिखे हैं। और नंबर और अल्फ़ाबेट्स को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए हमने ये डैश या हाइपन लिखना होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। ये छोटी छोटी गलतियाँ आप लोगों की काउंट होती हैं। नंबर को सेपरेट करने के लिए कामा लिखते हैं, नंबर और अल्फ़ाबेट्स को सेपरेट करने के लिए हम हाइपन लिखते हैं या ये डैश। रूल नंबर 6 क्या है बेटा? रूल नंबर 6 हमारे पास है कि इफ़ वन कार्बन हैव 2 सब्सटीट्यूएंट्स, इफ़ वन कार्बन बेयर, मतलब उस पे हो बेयर 2 सब्सटीट्यूएंट्स, बेयर 2 सब्सटीट्यूएंट्स, then repeat its number, repeat its number। इसका नंबर हमने रिपीट करना है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल आप लोग देखते जाएं, ये हमारे पास क्या है? स्ट्रेट चेन हमारे पास ये है, देखें, दिस इज, ये हमारे पास स्ट्रेट चेन है, ठीक है। अब देखो नंबरिंग हमने इस साइड से करनी है, सब्सटीट्यूएंट यहाँ पे नज़दीक है। दिस इज़ 1 2 3 4 5। अब वी हैव 2 सब्सटीट्यूएंट्स एंड दे आर सेम, दोनों मीथाइल ग्रुप है और दोनों एक ही कार्बन पे है। तो रूल के मुताबिक हमने क्या करना है? इस कार्बन के पोजीशन को रिपीट करना है। 2 2 डाईमीथाइल, डाईमीथाइल, दोनों मीथाइल है, डाईमीथाइल और पेंटेन, पेंटेन। सो दिस वाज रूल नंबर 6। नहीं समझे बेटा? अच्छा समझ आ गई। तो आप लोग देखें बेटे, रूल नंबर 6 के मुताबिक अगर एक कार्बन पे 2 सब्सटीट्यूएंट है तो आपने उस कार्बन के पोजीशन को क्या करना है? रिपीट करना है। 2 2, इसका मतलब है कि 2 सब्सटीट्यूएंट है और दोनों पोजीशन नंबर 2 पे है। 2 2 डाईमीथाइल एंड पेंटेन। बेटा रूल नंबर 7 की तरफ आ जाए। दिस इज़ द फाइनल रूल। रूल नंबर 7 की तरफ बेटा आप लोग आ जाए। रूल नंबर 7 की तरफ आ जाए बेटा। 7, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, अक्सर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं बेटा। इफ़ वी हैव 2 लॉन्गेस्ट चेन, अगर कोई कंपाउंड है उसमें 2 लॉन्गेस्ट चेन है तो फिर आपने क्या करना होगा? इफ़ वी हैव 2 लॉन्गेस्ट चेन्स, देन select the one, select that one which have greater number of substituent, greater number of substituents। बेटा इस बात की समझ नहीं आई।
اس بات کی سمجھ نہیں آئے سو بیٹا آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کریں. ایگزامپل سے بیٹا ابھی آپ لوگوں کو کلیئر ہو جائے گا. سو اٹ ول بی کلیئر فرام دا ایگزامپل. بیٹا آپ لوگ دیکھیں فار ایگزامپل ہمارے پاس ایک ایگزامپل ہے CH3 CH2 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 and CH3. This is CH and CH3 and CH3. یہ ہمارے پاس ایک مالیکیول ہے. میں اسی کو یہاں ریپیٹ کرتا ہوں دیکھیں CH3 CH2 CH CH2 CH2 and CH3 اور یہاں پہ ہمارے پاس CH and CH3 and CH3. اب دیکھو بیٹا اس میں ہمارے ساتھ دو لانگسٹ چین ہے. آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کریں بیٹا. ایک ہمارے پاس لانگسٹ چین یہ والا ہے دیکھیں 1 2 3 4 5 6 کاربن ہے. اور ایک ہمارے پاس لانگسٹ چین یہ والا بھی ہے. آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کریں بیٹا. ایک یہ بھی لانگسٹ چین ہے. So here we have two longest chain بیٹا. We have two longest chain. اس میں بھی 6 کاربن ہے 1 2 3 4 5 6 اور اس چین میں 1 2 3 4 5 6. Both the chain contain 6 کاربن. دو لانگسٹ چین ہے اس میں. اب ہم نے کیا کرنا ہے according to the rule وہ والا چین ہم نے سلیکٹ کرنا ہے جس میں زیادہ سبسٹیٹوئنٹس آتے ہیں. فار ایگزامپل کیسے بیٹا آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کریں. اگر ہم یہ چین سلیکٹ کر لیں تو دیکھو یہ پورا مالیکیول ہمارے پاس ایک سبسٹیٹوئنٹ آ گیا. یہ ایک سبسٹیٹوئنٹ آ گیا. اگر ہم یہ والا سلیکٹ کر لیں تو یہاں پہ دیکھو بیٹا ایک سبسٹیٹوئنٹ یہ آ گیا ایک سبسٹیٹوئنٹ یہ آ گیا اور ایک یہ آ گیا. مطلب یہاں پہ دو سبسٹیٹوئنٹس ہمارے پاس آ رہے ہیں. یہاں پہ ایک سبسٹیٹوئنٹ آ رہا ہے. تو اکارڈنگ ٹو دا رول ہم نے یہ والا بیٹا اکارڈنگ ٹو دا رول ہم یہ والا چین سلیکٹ کریں گے. کیوں؟ کیونکہ اس میں دو سبسٹیٹوئنٹ اور اس میں ایک سبسٹیٹوئنٹ آتا ہے. اب دیکھیں بیٹا نمبرنگ ہم اس سائڈ سے کریں گے. وائی؟ کیونکہ اس سائڈ سے سبسٹیٹوئنٹ کو 2 نمبر مل رہا ہے. اگر ہم اس سائڈ سے کریں 1 2 3 4 تو سبسٹیٹوئنٹ کو 4 ملے گا. سو وی ول ٹیک اسٹارٹ نمبرنگ فرام دس سائڈ 1 2 3 4 5 6. اب دیکھو نام کیا ہوگا. وی ہیو 2 ڈفرینٹ سبسٹیٹوئنٹس. ایک ایتائل ہے اور دوسرا میتائل ہے. الفابیٹیکل آرڈر کو بیٹا رول نمبر 3 کو فالو کریں گے. ہم الفابیٹیکل آرڈر کو دیکھیں گے. سو الفابیٹیکل آرڈر میں ethyl, this is ethyl, this comes from E, so this will be 2 ethyl اور یہ methyl ہے sorry this is 3 methyl. ethyl کون سی پوزیشن پہ ہے؟ پوزیشن نمبر 3 پہ. so this is 3 ethyl and 2 methyl. پوزیشن نمبر 2 پہ میتائل ہے اور کتنے کاربن ہے ہمارے ساتھ؟ 6 کاربن ہے. سو دیٹ از وائی دس ول بی ہیگزین. پیرنٹ نیم کیا ہوگا؟ ہیگزین ہوگا ہمارے پاس. سو بیٹا دس از دا نومنکلیچر. یہ رولز آپ لوگوں نے یاد رکھنے ہیں اور آپ کسی بھی الکین کو کوئی بھی کمپلیکس کا مالیکیول آپ کے پاس ہو آپ اس کو ایزلی نام دے سکتے ہیں. بیٹا ایک ایگزامپل میں آپ کو اور بتا دوں بیٹا جو کہ آپ کے پریویس ایٹا MCQs میں آیا تھا. بہت اسٹوڈنٹس نے اس کو غلط بھی کیا تھا. بیٹا دیٹ واز اے ٹریکی ون. سو آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کریں. فار ایگزامپل وی ہیو دس مالیکیول CH3 CH2 CH2 CH CH3 this is C2H5 C2H5 and here is CH3. سو بیٹا آپ لوگ اب دیکھیں اس میں لانگسٹ چین پہلے ہم نے سلیکٹ کرنا ہے. تو اکثر اسٹوڈنٹس نے یہ لانگسٹ چین سلیکٹ کیا تھا. دیکھیں 1 2 3 4 5 یہ چین اسٹوڈنٹس نے سلیکٹ کیا تھا. بٹ دس از ناٹ دا لانگسٹ چین. یہاں پہ دیکھیں دس از اے ٹریکی ون. یہاں پہ دیکھیں 1 2 3 4 یہاں 5 اور اگر ہم اوپر کی طرف جائیں دیکھیں دس از C2H5 مین یہاں پہ ایک CH2 اور ایک CH3 ہے.
सो हम ऊपर की तरफ जाएंगे, जैसे 1 2 3 4, दिस विल बी 5 and 6. तो ऐसे मालिक्यूल जिसके सेकंड लास्ट पे यहाँ CH3 हो और यहाँ C2H5 हो, तो उसको आपने पहले एक्सपेंड करना होता है और फिर आपने लॉन्गेस्ट चेन कैसे एक्सपेंड करना. दिस इज C2H5. C2H5 का मतलब क्या है? ACH2 and CH3, C2H5. सो पहले आपने एक्सपेंड करना है. तो अब हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन जो है बेटा वो ये वाला हुआ. नो दिस इज़ द लॉन्गेस्ट चेन. अब हमने नंबरिंग करनी है. बेटा बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लॉन्गेस्ट चेन को ये लिया था जो कि गलत था. अब नंबरिंग कहाँ से? इस एंड से या इस एंड से? यहाँ से 1 2 3, सब्स्टिट्यूएंट को 3 मिल रहा है. यहाँ से 1 2 2 मिल रहा है. सो फ्रॉम दिस साइड दिस इज़ 1 2 3 4 5 एंड दिस इज़ 6. सो अब हमारे पास दो सब्स्टिट्यूएंट्स है बेटा, आप लोग देखें, एक ये वाला है और एक ये वाला है. दोनों सेम सब्स्टिट्यूएंट है, दोनों मिथाइल ग्रुप है. सो दिस विल बी 2, एक पोजीशन नंबर 2 पे है, एक पोजीशन नंबर 4 पे है. 2 4 डाई मिथाइल एंड कितने कार्बन है? 6. सो दिस इज हेक्सेन. हेक्सेन. सो दिस इज़ द नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. बेटा आप इन रूल्स को माइंड में रखिए और आप जो है सारे अल्केन्स को नाम दे सकेंगे. बेटा दीज रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अल्कीन में भी यही रूल्स फॉलो होंगे, थोड़ी सी उसमें चेंजेस होगी. अल्केन में भी और सारे में ये रूल्स फॉलो होंगे थोड़ी सी चेंजेस करके. सो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम अल्केन्स का स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे. सो थैंक यू बेटा.